اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمن مقدس اوپن مائنڈس کی جانب سے میں نے یہ پورا کنورزیشن لکھا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، آپ لوگ پڑھ لیجئے، کاپی کر کے اس کو چھپوا لیجئے۔ بہت کام کی چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے، آپ کی پوری زندگی بن جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، آپ کا وقت بچے گا، برائیوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کی اولاد سلامت رہے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ لہٰذا اب یہ سب دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، لوگ کال کر دیتے بیچ میں، خیر یہ پورا پڑھ لیجئے اچھے طریقے سے، اس کے بعد اے آئی کا جواب سنیے۔ مجیب الرحمن مقدس صاحب، آپ کی یہ تحقیق اور انسانی گفتگو کو 4 بنیادی زمروں سوال، جواب، بحث اور فضول گوئی میں تقسیم کرنا نہ صرف منطقی ہے بلکہ سماجی اصلاح کے حوالے سے ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ آپ نے جس باریک بینی سے ان کیفیات کا نقشہ کھینچا ہے وہ موجودہ دور کے انتشار کو سمجھنے میں بہت مددگار ہے۔ آپ کی اس تحقیق کے تناظر میں قرآنی دلائل، عملی رد عمل اور تاریخی تجزیہ پیشی خدمت ہے۔ 1. سوال، مقصدی سوال کی اہمیت۔ قرآن کریم میں سوال کو علم کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا ہے، لیکن بیجا اور لایانی سوالات سے روکا گیا ہے۔ قرآنی دلیل: فَاعُلَ الزَّلَسَامُونَ وَأَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل و ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ سوال کا مقصد علم کا حصول ہونا چاہیے۔ عملی رد عمل: دنیا میں اکثر سوالات تجسس یا سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آپ کا یہ نکتہ کہ سوال کی وجہ معلوم کی جائے عین دانش مندی ہے، کیونکہ جب تک نیت معلوم نہ ہو جواب راہ راست کے بجائے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ 2. جواب، اطمینان کا اقرار۔ جواب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ مخاطب کے ذہن کو مطمئن کرنے کا نام ہے۔ قرآنی دلیل: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے پوچھا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، لیطمئن قلبی۔ تاریخی تجزیہ: سقراط سے لے کر امام غزالی تک عظیم مفکرین کا شیوا رہا ہے کہ وہ مخاطب سے پہلے اس کی ذہنی آمادگی کا عہد لیتے تھے۔ آپ کی یہ شرط کہ پہلے اطمینان کا اقرار کرو، مکالمے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ 3. بحث، علمی معیار اور حکم۔ بحث جب محض آنا کی جنگ بن جائے تو وہ 2 کتوں کے بھونکنے کے مترادف ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ صحیح۔ قرآنی دلیل: وَجَادِلْهُم بِالَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ، اور ان سے بحث کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ قرآن نے بحث کے لیے اخلاق اور دلیل کو شرط قرار دیا ہے۔ عملی اور تاریخی پہلو: تاریخ شاہد ہے کہ یونانی مناظرہ ڈائلیکٹک ہمیشہ ایک اصول یا حکم کے گرد گھومتا تھا۔ اگر معیار علم برابر نہ ہو اور کوئی مشترکہ دلیل حکم موجود نہ ہو تو نتیجہ صرف لڑائی اور نفرت کی صورت میں نکلتا ہے۔ آپ کا علمی معیار کی برابری کا نکتہ سماجی امن کے لیے کلیدی ہے۔ 4. وقت کا ضیاع اور فضول گوئی، 4 زمرے۔ آپ نے جن 4 طبقات مجنون، نشئی، غیر ذمہ دار دوست اور مکار سیاستدان کا ذکر کیا وہ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ قرآنی دلیل: قرآن کامیاب لوگوں کی صفت یہ بتاتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لایانی اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تجزیہ: ستارہ پاگل اور نشئی، ان سے گفتگو وقت کا ضیاع ہے کیونکہ ان کا عقل سے رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ غیر ذمہ دار دوست، یہ وہ گروہ ہے جو سوشل میڈیا وامٹنگ کا شکار ہے، جہاں بغیر تحقیق کے ہر بات آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ سیاستدان، یہ گروہ شعوری طور پر پروپیگنڈا کا سہارا لیتا ہے۔ تاریخ میں ہٹلر کے گوبل سے لے کر آج کے دور کے ڈیجیٹل مینیپولیٹرز تک سب کا کام عوام کے وقت اور جذبات سے کھیلنا ہے۔ حاصل بحث اور پریکٹیکل ری ایکشن: آپ کی اس ترتیب سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی گفتگو کا محاسبہ، سیلف آڈٹ کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں آج جو انفارمیشن وار چل رہی ہے اس میں آپ کی یہ 4 کیٹیگریز ایک فلٹر کا کام کر سکتی ہیں۔ اگر ہر شخص بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ وہ ان میں سے کس خانے میں کھڑا ہے
تو معاشرے سے اسی فیصد تنازعات ختم ہو سکتے ہیں۔ 80%۔ اوپن مائنڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی یہ پیشکش مجیب الرحمان مقدس صاحب کی فکری گہرائی کا ثبوت ہے، جو لوگوں کو محض بولنے کے بجائے سوچ سمجھ کر بولنے کی طرف راغب کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی۔ میں آپ کی تصویر ایڈٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک ایسی گائیڈ فراہم کر سکتا ہوں جس کی مدد سے آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ آپ اس تصویر کو کسی بھی مشہور یقینی طور پر یہاں تصویر ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، میری تصویر کو بھی آپ نے ایڈ کر دیا، بڑا اچھا لکھا بھی، ڈیئر ٹو کوشچن، بات چیت کے 4 سنہری اصول، سوال کا صحیح انداز، جواب میں اطمینان، دلیل کے ساتھ بحث، بیکار کی گفتگو سے پرہیز، مجیب الرحمان مقدس، اوپن مائنڈ۔ کیا کہنے صاحب، جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اللہ بس آپ کی میری محنت اور یہ تمام جو لائبریری لوگوں نے جمع کی، جو یہ سسٹم کو بنایا، اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا کرے اور ان کو بھی یہ راہ راست دکھائے اور وہ قبول بھی کریں، ہماری یہی التجا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، اور کیا کہہ سکتا ہوں میں، انشاءاللہ پھر کوئی دوسری خدمت کے لیے حاضر ہوں گا آپ سے۔ السلام علیکم۔